السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں حدیث نمبر 38 سے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرنا۔ عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال، ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، جناب ثوبان کون ہے؟ ابو عبداللہ ثوبان بن بجدد بن جحدر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ساری زندگی رہی ہے، پھر شام میں رہائش پذیر ہو گئے، بعد میں حمص منتقل ہوئے اور وہاں ہی 54 ہجری میں وفات پائی رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما امرأۃ سألت زوجها الطلاق، ایما امرأۃ سألت زوجها الطلاق، اس کو تین بار پڑھیں، ایما امرأۃ سألت زوجها الطلاق۔ فی غیر ما بأس، اس کو بھی تین بار دہرائیں۔ ایما امرأۃ سألت زوجها الطلاق فی غیر ما بأس، اس کو دو تین بار دہرائیں۔ فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، اس کو تین بار پڑھیں۔ جی، اب آتے ہیں ترجمے کی طرف۔ ایما امرأۃ، ایما جو، امرأۃ عورت، ایما امرأۃ جو عورت بھی، سألت سوال کرے، زوجہا اپنے خامن سے، الطلاق طلاق کا، ایما امرأۃ جو عورت بھی، سألت سوال کرے، زوجہا اپنے خامن سے، الطلاق طلاق کا، فی غیر ما بأس بغیر کسی حرج کے، فی غیر ما بأس بغیر کسی حرج کے، بغیر کسی تنگی اور تکلیف کے، جو عورت بھی اپنے خامن سے بغیر کسی تنگی، پریشانی، مصیبت، تکلیف کے طلاق کا سوال کر دے، فحرام تو حرام ہے، علیہا اس پر، رائحۃ الجنہ جنت کی خوشبو، ایسی خاتون پر جنت کی خوشبو حرام ہے جو بغیر کسی وجہ سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے۔ حدیث مبارکہ واضح ہے، اس کے ساتھ فتنہ اور فساد پھیلتا ہے۔ اصل میں ایک بڑی اہم بات یہاں سمجھنے والی یہ ہے کہ فطری طور پر عورت چونکہ کمزور ہوتی ہے، لہٰذا نکاح، طلاق وغیرہ والے جو معاملات ہیں، اس میں خاتون کو خود مختار نہیں بنایا گیا۔ جس طرح مرد خود مختار ہے، عورت کو خود مختار نہیں بنایا گیا، کیونکہ وہ اپنے فیصلہ کرنے میں کمزور ہے۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی ناچاکیاں اکثر گھروں میں ہوتی رہتی ہیں، تو بات بات پر جب عورت کو اس طرح کی اجازت مل جائے تو وہ بار بار طلاق کا سوال کرے گی۔ یہ بار بار طلاق کا سوال کرنا کیونکہ اس کی نادانی ہوگی، مرد بالآخر تنگ آ کر اسے طلاق دے بھی سکتا ہے، جس کے ساتھ وہ سارا گھر اجڑنے کا خدشہ ہے۔ یہ روایت ابھی جو ہم نے پڑھی سنن نبی داؤد میں اور اسی طرح سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ یہ کمپوزنگ کی غلطی لگ رہی ہے،
22,000 تو حدیث سنن نبی داؤد میں نہیں ہے، یہ غالباً 1 2 یا یہاں پہ 9 اضافی لکھا گیا ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اصل میں یہ الفاظ سنن ابن ماجہ کے ہیں 2055 نمبر پہ۔ جی ہم آگے چلتے ہیں۔ طلاق ناپسندیدہ عمل، اللہ رب العزت کے ہاں طلاق ناپسندیدہ عمل ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ابغض الحلال الی اللہ عز وجل، اس کو 3 بار پڑھیں، ابغض الحلال الی اللہ عز وجل، ابغض الحلال الی اللہ عز وجل الطلاق۔ ابغض الحلال، ابغض کا مطلب زیادہ ناپسندیدہ، ابغض الحلال حلال میں سے زیادہ ناپسندیدہ، یعنی ہے تو حلال لیکن ناپسندیدہ کراہت کے ساتھ، الی اللہ عز وجل، اللہ عز وجل کی طرف، مطلب اللہ عز وجل کو حلال کاموں میں سے جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے وہ کیا لگتا ہے؟ الطلاق، طلاق۔ سنن نبی داؤد میں اور سنن ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے، لیکن اس کی سند صحیح نہیں ہے، اس لیے اس پر بعض اہل علم نے یہ کلام کیا ہے کہ اس حدیث مبارکہ کا معنی، مفہوم آپ کہہ سکتے ہیں درست ہے، لیکن ہو بہو یہ الفاظ کے حلال کاموں میں سے طلاق اللہ کے ہاں ناپسندیدہ عمل ہے، یہ الفاظ درست نہیں ہے۔ ہاں ویسے مفہومی طور پر طلاق سے آدمی کو بچنا چاہیے، نہیں دینی چاہیے اتنی جلدی، اللہ ہے کہ کوئی خاص مسئلہ بن جائے تو پھر طلاق دی جائے، ایسے گھر اجڑ جائے گا۔ چلیں عورت آگے نکاح کر سکتی ہے، مرد بھی آگے نکاح کر سکتا ہے، اصل صورتحال وہ بچوں کی وہ کشمکش رہتی ہے، پرورش کی اور پھر آگے تربیت کی۔ علماء کرام یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مکروہ کام نہیں کر سکتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت ہے کہ آپ نے ایک بار حفصہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دی تھی، وہ الگ بات کے بعد میں رجوع بھی کر لیا تھا، طلاق تو دی تھی آپ نے۔ اسی طرح نسائی اور دیگر کتب میں جو روایت ہے کہ ایک خاتون کے ساتھ آپ نے نکاح کیا، اور جب آپ اس کے پاس تشریف لائے تو وہ کہنے لگی کہ میں اعوذ باللہ من کی، آپ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر فوراً طلاق دے دی، وہ چلے گئی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طلاق دینا، اس سے کیا سمجھ آتی ہے کہ یہ ابغض الحلال اللہ عز وجل نہیں ہے۔ اگر ابغض الحلال اللہ عز وجل ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا عمل نہ کرتے۔ میری بات سمجھ گئے ہے نا؟ جی، ابغض الحلال الی اللہ عز وجل الطلاق، اس کو 3 بار پڑھ لیں۔ جی ہم آگے چلتے ہیں۔ نکاح و طلاق میں احتیاط کی ضرورت، نکاح کرنے میں بھی اور طلاق دینے میں بھی خصوصی احتیاط کرنی چاہیے، سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھائے جائیں۔ جی نخبۃ الاحادیث کی حدیث نمبر 40 ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث، 3 چیزیں، جدہن، وہ قصد کے ساتھ کی جائیں۔ جد اصل میں مذاق کا متضاد ہے، ایک ہوتا ہے مزاح، ایک اس کے متضاد سنجیدگی،
ایک ہوتا ہے مزاح سے کام کرنا، ایک ہوتا ہے سنجیدگی سے کام کرنا. تو جد ہننا کا مطلب، جد کا مطلب سنجیدگی ہے. ثلاث تین کام، جد ہننا کہ وہ قصد اور ارادے کے ساتھ ہوں. جد تو وہ قصد اور ارادے کے ساتھ ہی ہوں گے. وحزلہن اور وہ مذاق کے ساتھ، جد قصد اور ارادے کے ساتھ ہی تصور کیے جائیں گے. کیا مطلب؟ تین کام ایسے ہیں جو سنجیدگی کے ساتھ کیے جائیں تو بھی سنجیدہ شمار کیے جائیں گے، اور مزاح کے ساتھ کیے جائیں تو بھی وہ سنجیدہ ہی شمار کیے جائیں گے. معنی واضح ہوا؟ سے بارہ دہراتا ہوں، تین کام ایسے ہیں کہ وہ قصد کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ کیے جائیں تو وہ سنجیدہ ہی شمار ہوں گے، اور اگر مزاح کے ساتھ بھی کیے جائیں تو وہ مزاح نہیں بلکہ پھر بھی سنجیدہ ہی شمار ہوں گے. وہ تین کام کون سے ہیں؟ النکاح، نکاح ہے، والطلاق اور طلاق ہے، والرجعۃ اور رجوع ہے. جی، میں نے اپنی بہن کا، اپنی بیٹی کا نکاح فلاں کے ساتھ کیا، کیا آپ کو یہ قبول ہے؟ وہ آگے سے کہتا ہے جی قبول ہے. اب اگر یہ سنجیدگی کے ساتھ کیا تو ظاہر ہے نکاح ایسے ہی تو ہو رہے ہیں، نکاح ہو جاتا ہے. لیکن اگر مزاح کے ساتھ کیا جائے تو بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ حدیث مبارکہ ہے. اسی طرح طلاق، طلاق دے کر بعد میں کیوں میں تو پیار کے ساتھ طلاق دے رہا تھا، جی نہیں، تو وہ طلاق بھی ہو جائے گی. اسی طرح رجوع، رجوع آپ جانتے ہیں طلاق رجی ہوتی ہے نا، ایک طلاق دی اس کے بعد رجوع کا حق ہے، تو آدمی دوبارہ رجوع کر لیتا ہے. اس کو کہے کہ میں آپ کو اپنے پاس جو ہے نا دوبارہ پہلے کی طرح بیوی بنا کر رکھنا چاہتا ہوں، تو کہہ دیا، بس کہہ دیا، وہ مزاح میں کہا یا ویسے ہی کہا. بعض اہل علم کے ہاں یہ روایت ضعیف بھی ہے. جی، رجی طلاق کے بعد بیوی سے پہلے والے تعلقات بحال کرنا رجوع کہلاتا ہے. اس میں یاد رکھیں، جو خاص تعلق ہوتا ہے ازدواجی، ایسا خاص تعلق جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت سے اولاد کی تمنا رکھی جائے، رجوع کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا. کتنے لوگ اس میں پریشان ہوتے ہیں اور اکثر سوال کرتے ہیں، طلاق دی ہوئی ہے بیوی جو ہے نا وہ پاکستان ہے اور آدمی وہ سعودیہ ہے یا کسی اور ملک میں ہے، تو رجوع کرنا چاہتا ہے، کیسے کرے گا؟ بس جیسے پہلے اس کے ساتھ بات چیت کرتا تھا دوبارہ بات چیت شروع کر دے، وہ رجوع ہو جائے گا. جی، ثلاث جدہن جد، اس کو تین تین بار پڑھیں، ثلاث جدہن جد. اسی طرح آگے وحزلہن جد، بار بار دہرائیں انہیں. اللہ اکبر. النکاح والطلاق والرجعۃ. اس کو بھی تین تین بار دہرائیں. جی، ایک نے کہا ترجمہ دوبارہ کر دیں. ثلاث تین چیزیں، تین کام، جدہن ان کا ارادے کے ساتھ کیا جانا، جد ارادہ ہی تصور ہوگا، وحزلہن اور ان کا مزاح کے ساتھ کیا جانا، جد وہ ارادہ ہی تصور ہوگا. نکاح، طلاق اور رجوع.
جی جسے یاد ہو جائے وہ ہاتھ کھڑا کر لیں. اچھا یہ سوال کسی نے کیا ہوا ہے, کیا لکھا ہے؟ ہاں, اہل علم اس روایت کو ضعیف کیوں کہتے ہیں؟ اس کی سند میں ایک راوی ہے, امام نسائی رحمہ اللہ نے اس راوی کو منکر الحدیث کہا ہے, جبکہ دیگر اہل علم نے اس کو ثقہ قرار دیا ہے. تو جنہوں نے ثقہ قرار دیا ان کے ہاں وہ روایت حسن قرار پائی. اس وقت سکرین پہ آپ کو المکتبۃ الشاملہ میں سے سنن نبی داؤد نظر آ رہی ہے. یہ اصل روایت ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں, سنن نبی داؤد میں 2194 نمبر ہے. اس میں پہلے امام صاحب کے جو استاد ہیں وہ قانبی ہیں, پھر عبدالعزیز ہیں یعنی ابن محمد, عبدالعزیز بن محمد, پھر عبد الرحمن بن حبیب ہیں. یہ جو عبد الرحمن بن حبیب ہے نا, ان کے متعلق اختلاف ہے. امام نسائی نے, میں نے ذکر کیا کہ اس کو منکر الحدیث کہا, جبکہ دیگر اہل علم نے اس کو ثقہ قرار دیا اور اس کی روایت کو حسن, جس طرح کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے. جی یہ وجہ ہے, یعنی راوی کی تضعیف اور توثیق میں اختلاف ہو گیا ہے کہ یہ راوی ضعیف ہے یا صحیح ہے. اس اختلاف کی وجہ سے روایت کے حکم میں اختلاف ہوا. اللہ اکبر کبیرہ. جی ہم آگے چلتے ہیں. یہ تمرین ہے جو آپ نے حل کرنی ہے. جی طلاق کو ناپسند کیوں کہا گیا, کون بتائیں گے؟ السلام علیکم سر, میں بتاؤں؟ جی وعلیکم السلام. سر جی طلاق کو ناپسندیدہ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس سے گھر برباد ہو جاتے ہیں نا. جیسے سم ٹائم بچے ہوتے ہیں تو پھر اگر میاں بیوی کی طلاق ہو جائے تو بچے رول جاتے ہیں. اس کے علاوہ خانگی معاشرتی جو نظام اسلام نے ہمیں دیا ہے اس میں جو سب سے پہلا جو کردار ہے نا اہم, وہ گھریلو زندگی ادا کرتی ہے نا. تو گھریلو نظام زندگی برباد ہو جاتا ہے اگر اس طرح طلاقوں کی شرح بڑھنے لگ جائے جیسے کہ آج کل ہو گئی ہے. جی ہم آگے چلتے ہیں. صرف اللہ کی قسم اٹھانا, اللہ رب العزت کے علاوہ اور کسی کی قسم اٹھانا یہ جائز نہیں ہے. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم, الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم. اسے 4-5 بار پڑھیں. الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم.
من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، من کان حالفا، اس کو دو بار پڑھیں، من کان حالفا، من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، فلیحلف باللہ او لیصمت. جنہیں یاد ہو جائے وہ ہاتھ کھڑا کر لیں. جی، الا آگاہ رہو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، ینہاکم تمہیں منع کرتا ہے، تمہیں روکتا ہے، ان تحلفوا کہ تم قسمیں اٹھاؤ، بآبائکم اپنے آبا کی، اپنے باپوں کی، باپ دادا کی. آگاہ ہو جاؤ، یقینی طور پر اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے کہ تم قسمیں اٹھاؤ اپنے آبا کی، آبا و اجداد کی. من جو کانا ہو حالفن قسم اٹھانے والا، جو قسم اٹھانا چاہے، فلیحلف باللہ تو وہ اللہ کی قسم اٹھائے، او لیصمت یا پھر وہ خاموش رہے. فلیحلف باللہ وہ اللہ کی قسم اٹھائے، او لیصمت یا وہ خاموش رہے. معلوم ہوا اللہ کے علاوہ اور کسی کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے. جاہلیت میں چلتا تھا، اپنے آبا وغیرہ کی قسمیں اٹھائی جاتی تھیں، لیکن پھر اسلام میں یہ منع ہو گیا. اس کی حکمت ایک یہ بھی ہے واللہ عالم کہ جس چیز کی قسم اٹھائی جاتی ہے اس کی عظمت کا اظہار مقصود ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت سے تو عظمت والی کوئی چیز نہیں ہے، لہذا یہ قسم اٹھانا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہی خاص کر دیا گیا. رہی بات اللہ رب العزت کی، وہ جس کی مرضی قسم اٹھائے، وہ چاہے تو جو ہے نا وہ انجیر کی قسم اٹھائے، وہ چاہے تو زیتون کے درخت کی قسم اٹھائے، وہ چاہے تو مثال بیان کرنے پہ آئے تو مکھی اور مچھر کے پر کی مثال بیان کر دے. اللہ رب العزت کی چونکہ ساری تخلیق ہے، وہ جس کی چاہے قسم اٹھا سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے لازم کیا ہے کہ ہم صرف اللہ کی قسم اٹھائیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے سوا کسی کی قسم اٹھانا جائز نہیں، کیونکہ جس کی قسم اٹھائی جائے اس کی تعظیم ضروری ہوتی ہے، اور ہر قسم کی عظمت، بڑائی اللہ کے ساتھ خاص ہے. آگے چلتے ہیں. قسم کے مفہوم کا اعتبار، قسم جو اٹھائی جا رہی ہے اس کا مفہوم کیا ہے؟ ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے اور بعد میں کہتا ہے نہیں میری تو یہ مراد ہی نہیں تھی، میں تو نہیں یہ کہنا چاہ رہا تھا، آپ کو سمجھ نہیں آئی وغیرہ وغیرہ. اب اس میں کس کی بات معتبر ہوگی؟ جس نے قسم اٹھائی اس کی، یا جس کے سامنے یا جس کے حق میں یا جس کے خلاف قسم اٹھائی گئی اس کی؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمینک علی ما یصدقک علیہ صاحبک، یمینک علی ما یصدقک، اس کو تین بار پڑھیں. یمینک علی ما یصدقک. جی، یمینک علی ما یصدقک علیہ صاحبک، اس کو بھی دو بار پڑھیں. جی، یمینک تیری قسم، وہی معتبر ہوگی علی اس پر، ما جس کی، یصدقک تیری تصدیق کرے، علیہ اس قسم پر، صاحبک تیرا ساتھی. تیری قسم وہی معتبر ہوگی
جس کی تصدیق تیرا ساتھی کرے گا۔ معلوم ہوا قسم کے الفاظ میں تأویلات یعنی ظاہری مفہوم سے بات کو پھیر دینے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ بات کی سمجھ آئی ہے نا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی، یمینک علی ما یصدقک علیہ صاحبک، صحیح مسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ یہاں ایک اضافی بات یہ یاد رکھیں، قسم میں تأویلات کی ممانت ظالم کے بارے میں ہے۔ ظالم آدمی قسم اٹھاتا رہے، جی مثال کے طور پہ اس نے کسی کا مال دینا ہے تو وہ قسم اٹھاتا ہے آپ کو میں کل دے دوں گا، لیکن کل آنے پر جب وہ آتا ہے کہ مجھے دو میرا مال، آپ نے کل قسم اٹھا کر کہا تھا آپ کو کل دوں گا، دو اب، تو آگے سے کہے کہ میں نے کون سا کہا تھا کہ آج والی کل، آئندہ آنے والی بھی تو کل ہی ہے نا۔ جیسے قیامت بھی کل آئے گی، کل قیامت واقع ہوگی، کل قیامت آئے گی، کل قیامت کا دن ہے جی، تو کل 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 تو بہت آگے تک چلتی رہتی ہیں، تو میں نے کون سا آج والی کل کا کہا تھا، تو کل آ جانا، کل اس سے آگے پھر آگے، یعنی اس طرح وہ، تو یہاں اس کا اعتبار نہیں ہوگا جو ظلم کر رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی مظلوم ہے، مظلوم آدمی اپنی قسم میں ہیر پھیر کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ مظلوم آدمی قسم اٹھا کر ہیر پھیر کر سکتا ہے۔ جی ترجمہ آپ نے دوبارہ مطلوب طلب کیا، یمینوں کا آپ کی قسم، علی اس پر، ما جس کی یصدقو کا تصدیق کرے تیری، علیہ اس قسم پر، صاحبو کا تیرا ساتھی۔ یمینوں کا تیری قسم، علی ما اس پر ہے جو، یصدقو کا تیری تصدیق کر دے، علیہ اس قسم پر، صاحبو کا تیرا ساتھی۔ جی ابھی میں جو بات کر رہا تھا اس طرف دوبارہ آتا ہوں۔ قسم میں تأویلات کی ممانت ظالم کے بارے میں ہے، جبکہ مظلوم اپنی قسم میں تأویل کرے تو اس پر کوئی مضائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی دلیل، چنانچہ سیدنا سوید ابن حنظلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں تھے اور وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بھی ہمارے ہمراہ تھے۔ انہیں ان کے ایک دشمن نے پکڑ لیا، لوگوں نے یعنی تأویل والی قسم اٹھانا مناسب نہ سمجھا، لیکن میں نے قسم اٹھا دی کہ یہ میرا بھائی ہے لہذا اسے چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ قصہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا آپ نے درست کیا، کیونکہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ تو کیا سمجھ آئی؟ اگر لوگ کہہ دیتے قسم اٹھا کر کہ یہ وائل بن حجر ہمارا بھائی ہے تو وہ اس کو چھوڑ دیتا، لیکن لوگوں نے سوچا کہ یہ تو جھوٹ ہے، لیکن سوید ابن حنظلہ رضی اللہ عنہ نے قسم اٹھا دی کہ یہ میرا بھائی ہے لہذا اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اب مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لیکن یہاں قسم سے مراد یہ ہونا تھا کہ حقیقی بھائی ہے، لیکن تعویل کر لی گئی اس میں، تو مظلوم آدمی جس پر ظلم کیا جا رہا ہے وہ قسم میں تعویل کر سکتا ہے، لیکن ظالم کے لیے منع ہے۔ اس بات کی کس کو سمجھ آئی ہے وہ اس کو دہرائیں۔ قسم ہے ہم اس پہ تعویل کر سکتے ہیں، مطلب تھوڑا ہم اونچی قسم بولیں۔ اٹھا سکتے، تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہم جو قسم ہے اس میں تعویل کر سکتے ہیں، مطلب مظلوم جو ہے وہ ان کے لیے قسم کھا سکتے ہیں مگر جو ظالم ہے ان کے لیے قسم نہیں کھا سکتے۔ اور مطلب جو تعویل ہوگا وہ اس طریقے سے ہوگا کہ مطلب کل والا کل مراد نہیں ہے، مطلب قیامت کل آئے گی تو مطلب آنے والا وہ مراد سے، یا جن صحابی کا بھی آپ نے بتایا ذکر کیا کہ ان صحابی کے اوپر ظلم کیا جا رہا تھا تو ایک صحابی نے فرمایا کہ میں ان کا بھائی ہوں، تو وہ بھائی سے وہ سگا بھائی مراد نہیں تھا، وہ بس مسلمان جیسے بھائی بھائی ہوتے ہیں وہ مسلمان وہ بھائی مراد تھا۔ جی اور کوئی اس کی وضاحت کریں۔
السلام علیکم سر. جس طرح کہتے ہیں نا کہ سچ کے بجائے ہم جھوٹ اس طرح بولیں کہ توریہ کہلایا جائے, مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ اس طرح ہے قسم کا بھی کہ تعویلاً اگر جس چیز میں فائدہ ہو رہا ہو تو مظلوم کے لیے, جس کو فائدہ پہنچ رہا ہو مظلوم کو, تو وہ قسم کھائی جا سکتی ہے, لیکن جھوٹی قسم نہیں کھائی جا سکتی. کوئی اور اس کو بیان کریں. جی ہمت کریں. وہ جو مقولہ آپ نے سنا ہوا ہے نا, من صمت نجا, جو خاموش رہا اس نے نجات پالی, وہ یہاں نہیں ہے, علم کی مجلس میں بولتے ہیں. السلام علیکم. جی مجھے وعلیکم اس السلام. کی سمجھ آئیے جیسے پوشیدہ بات کرنا, کہ وہ پوری طرح سے سچ بھی نہ ہو اور پوری طرح سے جھوٹ بھی نہ ہو. اس کو صحیح سے بیان کریں نا. سب سے پہلی بات یہ کریں کہ قسم میں تعویل کرنا منع ہے. قسم میں تعویل کرنا منع ہے. جو الفاظ ادا کیے جا رہے ہیں ان کا ظاہری معنی ہی مراد لیا جائے گا, الا یہ کہ اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہو, مظلوم آدمی یا مظلوم کے متعلقہ جو افراد ہیں وہ قسم میں ظاہری الفاظ سے ہیر پھیر کر سکتے ہیں, تعویل کر سکتے ہیں, تاکہ ظلم وغیرہ سے بچا جا سکے. بات واضح ہے نا؟ جی سر وہ غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے نا حمامت البشرا, اس کے صفحہ نمبر 40 پہ اس نے لکھا ہوا ہے کہ والقسم يدل على ان الخبر محمول لا تعویل فیہ ولا استثناء والا فای فائدۃ کانت فی ذکر القسم. صحیح ہے. تو ہم نے دونوں صورتیں ذکر کر دی ہے نا, دونوں حدیث کی روشنی سے. پہلی جو ہم نے حدیث پڑھی ہے وہ بھی حدیث ہے, یمینک علی ما یصدقک علیہ صاحبک, اور دوسری سوید ابن حنظلہ کا جو وائل ابن حجر کے ساتھ معاملہ پیش آیا وہ بھی حدیث مبارکہ ہی ہے. جی ہم آگے چلتے ہیں, ایک حدیث مبارکہ اور پڑھ لیتے ہیں. کون سی نظر پوری کرنی چاہیے؟ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت, عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت, انہوں نے کہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ. اس کو 4-5 بار دہرائیں, من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ. احسن الرحمان کہہ رہے ہیں کہ دانش بھائی کی کمی محسوس ہو رہی ہے. تو دانش بھائی اگر آج کسی وجہ سے کلاس میں حاضر نہیں ہے تو آپ ان کی کمی کو پورا کر دیں. اللہ اکبر. من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن نظر ان یعصیہ فلا یعصیہ ومن نظر ان یعصیہ فلا یعصیہ. اس کو یاد کریں, بار بار پڑھیں. جی آتے ہیں ترجمے کی طرف. من نظر, جس نے نظر مانی,
ان یطیع اللہ کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، فلیطعہ تو وہ اس کی اطاعت کرے، مطلب جو اس نے نظر مانی تھی اب اس کو پورا کرے، ومن نظر اور جس نے نظر مانی تھی ان یعصیہ کہ وہ اس کی نافرمانی کرے گا، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، فلا یعصیہ تو وہ اس کی نافرمانی نہ کرے۔ کیا مطلب؟ نظر کیا ہوتی ہے پہلے یہ دیکھ لیں، نظر کی تعریف وہ صدقہ یا عبادت جو اللہ کے لیے اپنے اوپر لازم کر لی جائے اور اپنے مقصد کی تکمیل پر اسے ادا یا پورا کیا جائے۔ مثال کے طور پہ آپ نظر مانتے ہیں یا اللہ تو مجھے بیٹا دے گا تو میں تیرے رستے میں 5,000 روپیہ خرچ کروں گا۔ اب 5,000 روپیہ خرچ کرنا گناہ کا کام تو نہیں ہے، عبادت ہے نا، تو یہ آپ نے جو نظر مانی ہے یہ اطاعت والی نظر ہے، لہذا اسے پورا کرنا آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کو پورا کریں۔ لیکن اگر آپ نے نظر مانی کہ اللہ اگر تو نے مجھے بیٹا دیا تو فلاں قبر پر فلاں بابے کو راضی کروں گا، ادھر چادر چڑھاؤں گا، جی ختم دلواؤں گا اور یہ وغیرہ وغیرہ، تو یہ چونکہ اللہ رب العزت کی معصیت کا کام ہے، گناہ والا کام ہے، لہذا اس نظر کو پورا نہیں کیا جائے گا بلکہ نظر کا کفارہ دے دیا جائے گا۔ نظر کا کفارہ کیا ہے وہ اگلی حدیث میں انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو 2-3 بار پھر پڑھیں تاکہ اچھے سے بھی یاد ہو جائے۔ من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن نظر ان یعصیہ فلا یعصیہ، بار بار اس کو دہرائیں۔ میں نے کہا تھا ایک حدیث، لیکن ہم آگے چلتے ہیں۔ نظر کی چونکہ بات ہو رہی ہے تو اس کے متعلق ایک اور حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی، نظر پوری نہ کرنے کا کفارہ، دو چیزیں یاد رکھیں۔ ایک ہے کہ آپ نے 5,000 روپے کی والی قسم اٹھائی کہ میں بیٹا اللہ نے دیا تو 5,000 دوں گا، اب آپ کے پاس 5,000 ہے ہی نہیں، بیٹا اللہ نے آپ کو دے دیا، یعنی آپ نظر پوری نہیں کر سکتے، تو کیا کریں؟ کفارہ ادا کر دیں۔ اسی طرح اگر آپ نے برائی والی قسم اٹھائی ہوئی ہے، گناہ والی قسم اٹھائی ہے، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ کسی دربار مزار پر ملنگوں کو خوش کرنے کے حوالے سے یا اور کوئی اس طرح کی چیز ختم دلوانے کے حوالے سے، یعنی ایسا کام جو شرعاً ناجائز ہے، تو وہ ناجائز کام نہ کیا جائے بلکہ اس کا کفارہ ادا کر دیا جائے۔ کفارہ کیا ہے؟ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، کفارۃ النذر کفارۃ الیمین، کفارۃ النذر کفارۃ الیمین، اس کو دہرائیں بار بار، کفارۃ النذر کفارۃ الیمین۔ جی، کفارۃ النذر نظر کا کفارہ، کفارۃ الیمین قسم والا کفارہ ہے۔ جو کفارہ قسم کا ہے وہی کفارہ نظر کا ہے۔ اب رہا سوال کہ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قسم کا کفارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، فَكَفَّارَتُهُ تو اس کا کفارہ مطلب قسم کا کفارہ، اطعام 10 مساکین 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، من اوسط ما تطعمون اہلیکم اس درمیانے درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، او کسوتہم یا انہیں یعنی 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا ہے، او تحریر رقبہ یا ایک غلام آزاد کرنا ہے، فمن لم یجد پھر جو نہ پائے یعنی یہ نہ کر سکے، فصیام 3 ایام تو وہ 3 دن کے روزے رکھے، ذالک کفارۃ ایمانکم یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، اذا حلفتم جب تم قسمیں اٹھاؤ، واحفظوا ایمانکم اور تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔
ایلا اور نظر کا کفارہ قسم والا ہی ہے. ایلا کیا ہوتا ہے؟ لفظی معنی ایلا کا ہوتا ہے قسم اٹھانا، اصطلاحی معنی ہوتا ہے خامد کا قسم اٹھانا کہ وہ اتنی دیر اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا. اگر مقررہ مدت سے پہلے تعلق قائم کر لے، مطلب اپنی بیوی کے پاس چلے جائے، تو اس پر کفارہ ہوگا. ایلا کی زیادہ سے زیادہ مدت 4 ماہ ہے. دیکھیے سورۃ البقرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کیا تھا نا ساری ازواج مطہرات سے، 1 مہینہ آپ کے قریب نہیں آؤں گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری منزل پر اپنا ایک وہ چھوٹا سا کمرہ بنایا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا 1 مہینہ رہے، کسی اپنی زوجہ مطہرہ کے پاس نہیں گئے. تو قسم اٹھا لی تھی آپ نے. اس کو کہتے ہیں ایلا کرنا، کہ بیوی کے پاس نہ جانا. تو ایلا اگر کوئی توڑتا ہے تو وہ بھی قسم کا کفارہ دے گا. اچھا، ایک اور ملتی جلتی اس کے ساتھ چیز ہے، اسے وعدہ کہتے ہیں. وعدہ، وعدے کا کوئی کفارہ نہیں ہے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. وعدہ پورا کرو کیونکہ وعدے کے متعلق سوال ہونا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو وعدہ توڑنے کا کفارہ کوئی نہیں ذکر کیا گیا. وعدہ جس نے توڑا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا. السلام علیکم. مجھے ایک سوال اس میں یاد آ گیا اس بات سے کہ جب ہم لوگ نظر مانتے ہیں تو اسپیشلی اس میں یہ کہا جائے کہ میں یہ نظر مانتا ہوں فلاں کام کے لیے، تو وہ نظر ہوتی ہے یا ویسے اگر ہم دل کا ارادہ کوئی کرتے ہیں کہ اگر ہمارا یہ کام ہو گیا تو ہم ہر رمضان سے پہلے بھی 10 روزے میں رکھیں سمجھ گے، گیا، یا نظر کے لیے جی جی نیت ضروری ہے. آپ کو یہ زبان سے معلوم نہیں بس الفاظ؟ دل سے یا زبان سے، جیسے بھی آپ کو معلوم ہو کہ میں یعنی نظر مان رہی ہوں. ایک ہوتا ہے ویسے ارادہ، ایک ارادے سے ویسے مراد ویسے دیکھیں نیکی کا ارادہ. میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، سوری آپ کی بات کاٹیے، میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ اللہ مجھے بیٹے دے گا تو میں انشاءاللہ تعالی ان کو حافظ قرآن بناؤں گی، ٹھیک ہے. تو لیکن کچھ ایسے حالات ہوئے کہ نہیں بنا سکی، ٹھیک ہے. اب یہ یہ آپ اس کا کا صرف ارادہ تھا بس، اس پر جی جی کفارہ ارادہ کوئی تھا، نہیں ہے کیونکہ یہ نظر نہیں ہے. نظر اور چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ابھی یہ میں کلیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ ایک زبان سے بندہ بات کہتا ہے یہ اور بات ایک بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی کسی کو کہے یار میں کل آپ کے پاس آؤں گا تو نہیں جا سکا. لوگ آگے سے کیا کہتے یار تم نے مجھ سے کل وعدہ کیا تھا، آپ آئے نہیں. اللہ کا خوف کرو یار، وعدہ تو نہیں کیا، ویسے کہا تھا آؤں گا، مجھے آنا چاہیے تھا، لیکن کوئی مجبوری ایسی بن گئی کہ میں نہیں آ پایا، اس کی آپ سے معذرت چاہتا ہوں. لیکن وعدے کی بات کہاں سے آ گئی کہ میں نے وعدہ کیا تھا؟ یعنی خواہ مخواہ لوگ وعدہ سمجھ لیتے ہیں. یہ یہ نظر اللہ کے تعالیٰ سے ساتھ اصل میں بات ہوتی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ سے اصل میں بات ہوتی ہے، انسان سے تو وعدہ نہیں ہے. اسی طرح اگر میں اکثر میری عادت ہے میں کہتی ہوں کہ اللہ یہ کام ہو جائے تو انشاءاللہ میں روزے بھی رکھوں گی، یہ فلاں فلاں نفل پڑھوں گی، لیکن بندہ اس پہ قائم نہیں رہ سکتا. کچھ عرصے بعد نہ کچھ نہ کسی وجہ سے بندہ صحت بھی اچھی نہیں ہوتی اور کوئی مجبوری میں ہو نے جاتی ہے، ذکر بندہ کر نہ وہ دیا نفل پڑھ سکتا ہے کہ نہ. عام نیکی کا ارادہ یہ نظر نہیں ہوتی. چلنا صحیح ہو گیا. جی، یہ کسی نے لکھا ہے کہ بیوی الا کر سکتی ہے، نہیں، بیوی الا نہیں کر سکتی، کرے گی تو گناہگار ہوگی. جی، کسی کا کوئی اور سوال؟ ہاں جی، نظر کے کفارے کے لیے میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ایک فیملی تھی بیوہ، ان کو 5 ہی لوگ تھے. کسی نے مجھے کہا تھا 10 لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، لیکن پھر کسی نے کہا کہ ان کو 2 ٹائم کا کھانا دے دے تو وہ 10 ہو جائیں گے. کیا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یہ بھی ٹھیک ہے. اچھا جی ٹھیک. کل جو بات وہ کہہ رہے تھے نا صاحب عمر رضی اللہ عنہ کے رجوع والی، جی جی وہ یہ آپ کے سامنے ہے، اس کی میں نے تصویر لی تھی. میرے پاس جو کتاب ہے سائڈ پہ میں نے یہ اپنا نوٹ بھی لگایا ہوا ہے. اس میں ایک اضافی چیز کا تذکرہ ہے. صحیح مسلم میں بھی اس طرح کی ملتی جلتی ایک روایت ہے. اس میں رجوع کے الفاظ نہیں ہے مسلم میں، لیکن اس میں وقتی طور پر 3 طلاقوں کا 1 طلاق شمار کیے جانے کی طرف اشارہ ہے. تو خیر اس کو آپ چھوڑیں، یہ جو ابھی سامنے روایت ہے یہ بالکل واضح ہے. جی جی، اگر ایسا ہو کہ عبادت کرنے کا دل بھی کرے مگر جب بھی عبادت کرنے لگے تو ہمیشہ ایسا ہو کہ عبادت میں دل نہ لگے
تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی خاص دعا ہے؟ ایسی صورت میں عبادت میں لگے رہیں، بالآخر عبادت کرنے کا دل بھی کرے گا اور ذوق شوق بھی پیدا ہوتا رہے گا۔ یہ ایک شیطان کی چال ہے۔ مثال کے طور پہ نماز ظہر ہم پہ فرض ہے، ادا کرنی ہی کرنی ہے، تو شیطان دل میں کیا کہتا ہے؟ یار تم فلانی ٹینشن میں مگن ہو، کون سا تم سے صحیح نماز پڑھی جانی، نہ پڑھو۔ اب ایک ہے نماز کا توجہ کے ساتھ ادا کرنا، ایک ہے کہ نماز ادا کرنا۔ نماز ادا کرنا تو فرض ہے، وہ نماز ادا کرنی ہی کرنی ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی کسی کو اپنے کام پر رکھے کہ یہ ایک دیوار آپ نے کھڑی کرنی ہے، تو وہ کہے کہ آج میں نہیں آ سکا کیونکہ میرا وہ دل نہیں کر رہا تھا، نیت نہیں تھی، تو کیا اس دن کی وہ مزدوری اس کو دے دے گا؟ نہیں دے گا۔ اسی طرح عبادت کرنی ہی کرنی ہے، دل لگے عبادت میں نہ لگے، کرنی ہی کرنی ہے۔ جب اسی کی کثرت کی جائے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ عبادت میں ذوق شوق بھی بڑھ جاتا ہے۔ باقی اس پر کوئی دعا کوئی وظیفہ تو نہیں ہے، اس پر صحابہ کرام کے واقعات پڑھیں۔ ایک کتاب میرے ایک دوست نے لکھی تھی، پتہ نہیں اب وہ کہاں سے ملے گی، صحابہ کرام کا شوق عبادت، یہ اس کتاب کا نام تھا۔ اس میں صحابہ کرام کے واقعات اس نے لکھے تھے کہ وہ عبادت کا کس قدر انہیں شوق تھا، کس قدر ذوق شوق سے عبادت کرتے تھے۔ تو وہ شوق ذوق والے واقعات پڑھے جائیں، اس کے ساتھ خود بخود انسان میں ذوق شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ وقف القصص عبر، اور قصوں میں نصیحتیں ہوتی ہیں۔ مثال آپ نماز کا ہی لے لیں تو بڑے زیادہ آپ کو اس پہ واقعات مل جائیں گے۔ اچھا، مزے کی بات یہاں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، یہ ابھی جو آپ کتاب پڑھ رہے ہیں نا نخبۃ الاحادیث، یہ کتاب لکھنے والے مولانا داؤد جو ہے وہ محمد داؤد الغزنوی ہیں رحمہ اللہ، سید محمد داؤد غزنوی۔ تو ان کے اب مجھے یاد نہیں والد ہیں یا دادا ہیں، عبداللہ غزنوی، یہ قریب دور کے ہیں، بہت صدیوں پرانی بات نہیں ہے یہ۔ عبداللہ غزنوی فارسی بولتے تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے تو بارش ہوئی۔ ہمیں تو ابھی بادل ایک ہی اس میں گرج ہی پیدا ہو تو پتہ چل جاتا ہے دوران نماز کی بارش شروع ہونے والی ہے۔ بارش ہو گئی، ختم ہو گئی، جناب عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ نے نماز ختم کی تو ختم کر کے اپنے کپڑوں کی طرف اور ادھر ادھر دیکھا کہ بارش ہوئی ہے، تو کہنے لگے کہ بارہ شد و عبداللہ را خبر نہ شد، بارش ہو گئی، عبداللہ کو تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے عبادت کے اندر لذت اور مزہ، یہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جب آدمی کثرت کرتا ہے عبادت کی۔ یہ تو موجودہ دور کا واقعہ ہے، اس سے پہلے کے واقعات تو بہت زیادہ ہیں۔ غالباً عروہ ابن زبیر کے بارے یہ پڑھا ہے، تابعی ہیں یہ، ان کے متعلق پڑھا ہے کہ نماز بڑے خشوع کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ یعنی کسی نے دیکھا اور یہ کہا کہ یہ عروہ بن زبیر تو نماز ایسے پڑھتے ہیں جیسے کوئی ستون کھڑا ہوا ہو، یعنی بالکل کھڑے رہتے ہیں، کسی قسم کی کوئی حرکت، ادھر ادھر نہیں دیکھتے، دور سے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ستون کھڑا ہوا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے بھی اس طرح کے واقعات ملتے ہیں۔ نماز سے فراغت ہو کر اپنے سیکٹری سے کہا کہ کمر پہ دیکھو کیا ہوا ہے، نماز میں کوئی ہلکی سی مجھے گدگدی فیل ہوئی ہے، دیکھو کیا صورت ہے۔ اس نے دیکھا تو وہ بڑ تھی جس نے شاید 16 یا 17 جگہوں پہ ڈسا ہوا تھا، ڈنگ مارے ہوئے تھے، لیکن نماز انہوں نے اپنی نہ توڑی اور نہ نماز میں زیادہ اس طرف خیال کیا۔ صحابی رسول پہرا دے رہے ہیں، سوچا نماز شروع کر لیتا ہوں، 2 رکعت شروع کی اور سورۃ الکہف کی تلاوت شروع کر دی۔ جی صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ تیر آیا، لگا، نکال دیا، نماز جاری رکھی، دوسرا تیر، تیسرا تیر لگا، وہ بالآخر خون بہتا بہتا وہ شہیدی ہو گئے۔ نماز اپنی نہیں چھوڑی، جاری رکھی، بلکہ ان کا ساتھی بیدار ہوا، کہا یار تم مجھے بیدار ہی کر دیتے۔ اس نے کہا کہ نماز میں سورۃ الکہف میں نے شروع کی، وہ مزہ ہی اتنا تھا کہ میں پڑھتا ہی گیا بس۔
اسی کے ساتھ وہ شہید ہو گئے۔ جی یہ سوال ہے کہ سبق کو اچھے سے یاد کرنے کا طریقہ بتا دیجئے۔ بتاتے تو ہیں، آپ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ دوران سبق کو اچھے سے یاد کیا جا سکتا ہے۔ سبق پڑھتے پڑھتے ساتھ ہی سبق کو یاد کر لیں۔ ہم تو آپ کو ٹائم بھی دیتے ہیں ساتھ ساتھ، اس کو 2 بار دہرائیں، 3 بار دہرائیں، 5 بار دہرائیں، ضرورت محسوس ہو زیادہ مرتبہ دہرائیں۔ کوشش کریں کہ جب سبق ختم ہو تو آپ کو تقریباً 70% یا 80% سبق یاد ہو چکا ہو۔ جو رہ جائے کسی اور کام میں مصروف ہونے سے پہلے فوراً اس کو یاد کر لیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میرا ایک سوال ہے۔ جی جیسے نبی کریم نے فرمایا کہ جو شخص کسی قوم کی اگر مشابہت کرے گا تو وہ اسی قوم میں گنا جائے گا، تو اسی طرح اگر ایک بندہ جو ہے وہ عیسائیوں میں مشابہت کرتا ہے، وہ کلین شیو کروا لیتا ہے، اور کچھ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہیں کہ وہ یہودیوں کی مشابہت کرتے ہیں، صرف مونچھیں رکھ لیتے ہیں، داڑھی کٹوا دیتے ہیں، تو وہ ایسا کر کے داڑھی نہیں رکھنی لیکن کلین شیو اور مونچھ رکھنی ہے، تو اسی حال میں نماز ٹھیک پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، لیکن یہ اس نے کٹنگ جو ہے وہ قضا کروائی ہوئی ہے، اور ساتھ میں جو چند چیزیں ہیں وہ مشابہت کر رہا ہے کسی قوم کی، تو کیا وہ اس کے جو عمل کرے گا وہ قبول ہوں گے؟ بہت مشکل سوال ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی ایسا بندہ تھا ہی نہیں جو داڑھی کٹواتا ہو اور مسلمان ہو۔ صحابہ کرام کے دور میں بھی ایسا کوئی آدمی نہیں تھا جو داڑھی کٹواتا ہو اور مسلمان ہو۔ جی جو جس طرح کی داڑھی کٹوانے کی ڈیزائن آج کل موجود ہیں، اس لیے اس انسان کا عمل قبول ہو رہا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم اچھا گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا قبول کرے، لیکن داڑھی کاٹنے کا جو گناہ ہے وہ اس کو ملتا رہے گا۔ حلیے کے اعتبار سے اس کا شمار آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کافروں میں سے، عیسائیوں میں سے ہی ہوگا۔ وہ کس طرح اس نے کہا اقبال نے، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جن کی طرف دیکھ کر شرمائے یہود۔ اقبال کی بھی داڑھی نہیں تھی استاد محترم۔ چلو جی، وہ کہتے ہیں باتوں کو لے لیا کریں، عمل کو نہ لیا کریں۔ بات تو ٹھیک اس نے کی ہے نا؟ ہاں جی۔ ہاں جی، اب ظاہر ہے ہم میں سے جس میں عملی کوتاہیاں ہیں اس کو تو یہ باتیں چبھیں گی، یہ سادہ سی بات ہے۔ ایک بزرگ فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان پر بہت سی رحمتیں فرمائے۔ انہوں نے ایک صاحب کے پیچھے جمعہ پڑھنا چھوڑ دیا، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے میرے پیچھے جمعہ پڑھنا کیوں چھوڑا ہے؟ کہا تم مجھے لگا لگا کے باتیں کرتے ہو، ادھر ممبر پہ کھڑے ہو کے داڑھی نہیں رکھتے، داڑھی نہیں رکھتے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو کبھی ٹارچر نہیں کیا، میں حق کی بات ممبر پہ کرتا ہوں، وہ میرے اندر خطا اگر ہے تو ظاہر ہے وہ میرے خلاف بات جائے گی، وہ آپ میں ہے تو آپ کے خلاف جائے گی، کسی اور میں ہے خطا تو اس کے خلاف جائے گی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حق کا بیان ہی چھوڑ دیں، حق بیان ہوتا رہے گا، وہ ذاتی طور پر بیان کرنے والے کے ہی خلاف کیوں نہ ہو۔ مثال اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، کوئی آدمی بات کرتے وقت جھوٹ بولتا رہتا ہے، اب اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ جھوٹ کے متعلق بات بھی نہ کرے، آگے بات کرے کہ غلط ہے یہ، اور خود بھی بچنے کی پوری کوشش کرے۔ ظاہر ہے وہ بھی انسان ہی ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ کہنے والا اس پر سب سے پہلے مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے والا ہی ہو، ایسا تو بہت مشکل ہے، وہ انبیاء ہی ہو سکتے ہیں۔ وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے نا، ابان بن عثمان، وہ ایک بار حدیث پڑھا رہے تھے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ والی دعا پڑھ لیا کرو صبح و شام 3 بار، کوئی بیماری نہیں آپ کو پہنچے گی۔ تو ان کا شاگرد
یہ آپ کا نام سمیرہ ہے؟ ہاں آپ جیسا کوئی ہوگا. اس نے کہا جی آپ کو تو فالج ہوا ہے. یا ان کی طرف دیکھا نا کہ آپ تو فالج زدہ ہیں اور یہ دعا آپ بتا رہے ہیں. تو انہوں نے اس کو کہا کہ آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں, میں جو بیان کر رہا ہوں وہ حق بیان کر رہا ہوں. مجھے جس رات فالج کا حملہ مجھ پہ ہوا ہے اس رات میں نے یہ دعا نہیں پڑھی تھی. جی ایک نے لکھا ہے کہ بلڈ ڈونیٹ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں ہے جسم کا کوئی حصہ بھی کسی کو دینا, البتہ صورتحال ایسی بن جائے کہ ایک آدمی مرنے کے قریب ہے یا اس کی بہت زیادہ صحت کی خرابی کا مسئلہ ہے, تو آپ اس کی جان بچانے کے لیے ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا کے تحت اپنا بلڈ وغیرہ اس کو دے سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں جو صورتیں چل نکلی ہے, صحت تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے, تو ایک جو ہے نا وہ بوتل نکلوائی اور جا کر دے دیا, فروخت کر دیا. یہ صورت بالکل غلط ہے. تو جو لوگ کڈنی ٹریڈ کرتے ہیں یا جگر دیتے ہیں پھر وہ بھی یہی حکم ہے, کیونکہ جسم کے سارے اعضاء یہ ہمارے نہیں ہیں, یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب جو بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ جب جھوٹ بولتا ہے ابھی ایمان میں نہیں رہتا؟ جی جھوٹ بولتے وقت, کوئی بھی برائی کرتے وقت وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. یہ سر قاری صاحب کوئی اسپیسیفک کیا ہے یا مطلب جو ہر گناہ؟ ظاہر ہے جو بڑے گناہ ہیں ان کے ساتھ. کون کون؟ جھوٹ ہو گیا اور سنا. جی جو بڑے گناہ ہیں, باقی بتا ہر دیں کچھ. حالت میں آدمی کا مکمل ایمان والا ہونا یہ ممکن ہی نہیں ہے. کیونکہ صحابہ کرام نہیں کہتے تھے اے اللہ کے نبی ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو بڑی روحانیت ہوتی ہے, تو گھر جاتے ہیں تو وہ تقوی وہ سارا لیول کمزور پڑ جاتا ہے. تو آپ نے کہا اگر تم اسی حالت میں رہو جس طرح میری مجلس میں ہوتے ہو تو پھر تو فرشتے آ کر تم سے مصافحہ کریں. یہ ناممکن ہے. جی ایک نے لکھا ہے کہ جھوٹ کی سزا کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. یہ ام الخبائث جو بیماریاں ہیں نا ان میں یہ شامل ہے جھوٹ. اس سے اور بیماریوں کے رستے کھلتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے بڑی تفصیل بیان کی ہے, قرآن کریم میں بھی ہے, احادیث میں بھی ہے. قرآن میں تو لعنت اللہ علی الکاذبین ہے, اور ادھر حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو الکذب ہے یہدی الی الفجور, گناہوں کی طرف یہ آدمی کی رہنمائی کرتا ہے, اور جو فجور ہیں وہ انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں. تو جو آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ کی طمع میں رہتا ہے, بالآخر وہ گناہوں میں اور پھر بالآخر وہ جہنم میں. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافق کی علامت ہے, اذا حدث کذب. ایک ہے کہ آدمی نے آج جھوٹ بولا تو وہ جھوٹ ایک بولنے کے ساتھ منافق نہیں بن گیا, منافقوں والی اس نے حرکت کی ہے. لیکن اگر اس پر اصرار ہی کرتا رہتا ہے, مستقل جھوٹ بولتا رہتا ہے, تو پھر ظاہر ہے منافقت کی خصلت اپنے دل میں بٹھا رہے ہیں. جی ایک نے کہا ہے کہ 3 احادیث کے متن کا ترجمہ کر دیں. کون سی 3 احادیث آپ نے بولا؟ ریکارڈنگ ہو جائے گی. جی پہلی 3 میں کر دیتا ہوں, لا باس. جی ایما امرأۃ جو عورت بھی, ایما جو بھی, امرأۃ عورت, سألت سوال کرے, زوجہا اپنے خامن سے, طلاق طلاق کا, فی غیر ما بأس بغیر کسی وجہ کے, فحرام علیہا تو اس پر حرام ہے, رائحۃ الجنہ جنت کی خوشبو. اور جنت کی خوشبو کے بارے آپ جانتے ہیں, یہ تو 70 سال کی مسافت آتا ہے, 70 سال کی مسافت سے محسوس ہو جاتی ہے خوشبو. ابغض الحلال, حلال کاموں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام, الی اللہ عز وجل, اللہ عز وجل کی طرف, الطلاق وہ طلاق ہے.
सलासुन 3 चीजें, जिद्दुहुन्ना उनका इरादे के साथ करना, जिद्दुन इरादा तसव्वुर होगा, वहज़लुहुन्ना और उनका मजाक के साथ करना, जिद्दुन वो भी इरादा तसव्वुर होगा। एक निकाह, दूसरा तलाक और तीसरा रुजू। सर इसका तर्जुमा हम ऐसे कर सकते हैं कि 3 चीजें या 3 काम ख्वाह मजाक से किए जाएं या संजीदगी के साथ वाकया हो जाते हैं, निकाह, तलाक और रुजू। जी, आपने सही समझा। जी, एक ने सवाल किया है कि किसी इंसान के बारे दिल में नफरत है, खुशी के साथ उसके साथ मुसाफा। जी, अगर इंसान के साथ नफरत है, सबसे पहले तो देखा जाएगा वो नफरत क्यों है। क्या उसकी कोई खास बुराई की वजह से है? तो नफरत बुराई के साथ ही हो ना, आदमी के साथ तो ना हो। मिसाल वो मौसीकी सुनता है तो आप उसके साथ नफरत करें, अच्छी बात है, लेकिन जब उसके साथ मुसाफा करें, उसके साथ मिलें तो अच्छे अंदाज से मिलें। आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आप अच्छे अंदाज के साथ उसे मिले। जब गया तो नबी अलैहि सलाम ने अम्मी जान से कहा कि बिसा अखुल आशीरा, ये खानदान का बुरा तरीन आदमी है। तो अम्मी जान ने कहा कि ये अजीब बात है, आप मिले हैं तो बड़े अच्छे अंदाज से और अभी ये तबसरा फरमाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तूने मुझे बद अखलाक कब पाया है? तो इसका मतलब यही है कि हर एक से अच्छे अंदाज से पेश आना चाहिए। इसको लोग मुनाफ़क़त समझ लेते हैं, मुनाफ़क़त नहीं होती। ये उस इंसान की बुराई से नफरत होती है। तो बुराई से नफरत करें ना, आदमी से नफरत ना करें। जी, एक ने कहा अगली हदीस का भी कर दें। सर इसमें मेरा एक सवाल है, एक ये जब मिनट, भी आपने अला बात की आगाह है। हो जाओ, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला यन्हाकुम तुम्हें रोकता है, अन तहलिफू के तुम कस्में उठाओ, बि आबाइकुम अपने बाप दादा की, मन काना हालिफन जो कसम उठाने वाला हो, फलियहलिफ बिल्लाह वो अल्लाह की कसम उठाए, औ लियस्मुत या वो खामोश रहे। जी, जी, आप क्या सवाल कर रही थी अभी? जी मैं वो इस्तेमाल कर रही थी कि वो बद अखलाक वाली बात, तो ये उसमें नहीं आता मुनाफकत में कि आप मैंने इसीलिए उसकी उसको नफी कर दी कि मुनाफ़क़त में नहीं आता। मुनाफ़क़त और नहीं चीज़ नहीं होती वो है। तो जी वो तो ठीक है, मगर मुनाफिक की फिर ये डेफिनेशन मुनाफिक की है कि आप मुंह पे तो बड़े मीठे अच्छे मिलते हैं, मगर पीछे फिर उनकी उनके वो बातें करते हैं, फिर उनको जब मिलते हैं फिर ऐसे मिलते हैं जैसे आपने उन देखें, आपसे उनके मैं अच्छा समझ कोई गया है ही आपकी नहीं बात। है। एक है कि आपके जी साथ किसी का ताल्लुक है, तो आप जब मुँह पे हैं तो बहुत अच्छी हैं उसके साथ, बाद में उसकी बुराइयाँ, उसकी चुगली और गीबतें, लोगों को मुतनफ़्फ़र करना उससे, ये सारी चीज़ें, तो ये तो मुनाफ़क़त है। एक है कि उसमें बुराई है, बुराई मतलब मिसाल अभी झूठ की हम बात कर रहे थे, या इसके अलावा मौसीकी सुनता है कोई या और इस तरह की कोई चीज़ है। आप उसको समझाते रहते हैं, वो नहीं समझता, लेकिन मिलते वक़्त आप अच्छे अंदाज़ से मिलें। इसका ये मतलब नहीं है कि वो जब आपसे दूर हो तो आप उसकी चुगलियाँ, गीबतें शुरू कर दें। चुगली, गीबतें शुरू करना है तो फिर ये मामला और हो जाएगा। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यहाँ अल-इयाज़ बिल्लाह चुगली वगैरह तो नहीं की। आपने उसकी हकीकत का इज़हार किया है, कैसे का बंदा है वो। जी ठीक है। और ये हमारे मुशाहदे में है मौजूदा भी, यानी मेरा भी ऐसे लोगों के साथ कुछ ताल्लुक है। तो वो यही है कि उनके साथ जब मुलाकात करते हैं तो अच्छे अंदाज में करते हैं और साथ नसीहत कर देते हैं। लेकिन उनकी अदम मौजूदगी में लोगों के साथ तज़किरा नहीं करते, फलाँ ऐसा, फलाँ ऐसा, फलाँ ऐसा है। बस अपने तौर पर उसकी बात रखते हैं और मौका ब-मौका जितना हो सके उसकी इस्लाह करते रहते हैं। यही असल तरीका है। एक ने लिखा है कि हदीस मुबारका का तो हम साथ-साथ याद कर लेते हैं, दीगर कुतुब का कैसे सबक याद करें? जैसे याद किया जाता है। इमाम बुखारी ने कहा कि अल इल्मु बित्तअल्लुम, इल्म सीखने के साथ आता है। तो आप एक बार सबक पढ़ें और किताब बंद कर दें, कैसे आ सकता है? ये तरीका इमाम बुखारी से सीखें। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जब लेटते थे तो अहादीस को दोहराते रहते, हत्ता कि बसा औकात 10 से ज़्यादा मर्तबा भी उन्हें उठना पड़ता, बेदार होकर अपना वो दिया जलाकर, दिया नहीं वो और चीज़ होती थी, चकमाक या उसको क्या बोलते हैं, वो जलाकर फिर हदीस देखते।
یہ ان کے سیکٹری جو ہے نا محمد ابن حاتم البراق، انہوں نے بیان کیا ہے۔ اس کا مطلب اس سے سمجھ یہ آتی ہے کہ وہ لیٹ کر سونے کی بجائے اکثر احادیث دہراتے رہتے تھے اور علم مذاکرے کے ساتھ یاد ہوتا ہے۔ میں تو ابھی بھی آپ کو ماشاءاللہ آپ بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں ایک ادارے میں بھی پڑھاتا ہوں صبح کے وقت، تو چھوٹی کلاسز بھی میرے پاس ہیں، ان کے اسباق بھی ہیں جہاں بڑی کلاسز کے ہیں، تو بچوں کو اسی طرح یاد کرواتے ہیں جو یاد کروانے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ فن تقریر میں سکھاتا رہا ہوں کچھ سال پہلے۔ کچھ بچے ہیں انہوں نے تقریر کا فن مجھ سے سیکھا، تو وہ اسی طرح ہوتا تھا کہ دیوار کی طرف منہ کر کے دیوار کو سارا سبق سناؤ۔ اسی طرح دیگر کتابوں کا ہے، آپ نے ایک مکمل بحث یاد کی، کوئی عقیدے کی بحث ہے، آپ نے ساری پڑھ لی، پھر کتاب بند کریں اور ساری دہرائیں، جہاں سمجھ نہ آئے کتاب اوپن کریں، دیکھیں، پھر بند کر کے پھر دہرائیں۔ مذاکرہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ایک دوسرے کو سنانا، اس کے ساتھ علم میں پختگی آتی ہے۔ جی، ایک نے وہ لکھا ہے کہ نفرت جو ہے وہ بچپن سے ہے۔ دیکھیں وہ بچپن سے نفرت ہے یا لڑکپن سے ہے یا جوانی سے ہے، سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ کو کسی سے نفرت کیوں ہے۔ اگر تو وہ دینی اعتبار سے نفرت ہے پھر تو اچھی بات ہے، یہ ہونی چاہیے، اس پہ آپ حق بجانب ہیں۔ لیکن اگر وہ دینی اعتبار سے نہیں ہے، آپ کا کوئی دنیاوی معاملہ ہے، مثال آپ کو کوئی آپ کی دوست ہے وہ اچھی نہیں لگتی، اس کی شکل اچھی نہیں لگتی وغیرہ وغیرہ، یہ نفرت کرنے کی جو ہے نا وہ بات نہیں ہے، اس میں آپ غلطی پر ہیں، تو آپ کا نفرت کرنا بنتا نہیں ہے، لہذا اپنی اصلاح کریں۔ یہ دو ہی صورتیں میرے علم میں ہیں۔ جی، استاد کو سبق سناتے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے، آواز کپ کپائے، سبق بھول جائے تو کیا کریں؟ اللہ اکبر۔ استاذ کا جو ضرورت سے زیادہ ڈر دل میں ہے اس کو ختم کریں، یہ انسان ہے سارے اساتذہ۔ ایک استاد صاحب ہیں ہمارے، وہ کلاس میں جب تشریف لاتے تو چلو بھی فلاں صاحب کھڑے ہو جائیں، سبق سنائیں۔ کوئی طالب علم سبق سنانے لگتا، آتا ہوتا اچھا بھلا، اکثر طلبا کو آتا ہوتا ہے، یہی صورتحال پیش ہوتی ہے نا، تو وہ بچے نے اونچی نہیں بولنا یا لفظ کی سمجھ نہ آنی، تو استاد صاحب نے کہنا ہے یہ لفظیں ہیں، پر سارا سبق بھول جاتا تھا۔ تو یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، اصل میں یہ آپ کی محبت ہوتی ہے اپنے استاذ کے ساتھ، کسی بھی ٹیچر کے ساتھ، تو اس نتیجے میں ایسا ہوتا ہے۔ اس کے لیے حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ استاذ کو جو چیز مطلوب ہے وہ آپ ریڈی رکھیں۔ اس کا استاذ کو مطلوب ہے آپ کا ذوق شوق کتب کے ساتھ، اس فن کے ساتھ جو فن آپ کسی سے سیکھ رہی ہیں۔ جب یہ ذوق شوق ہوگا تو وہ استاذ سے جو اضافی ڈر ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس استاذ کو جو چیز مطلوب ہے وہ آپ کو آتی ہے۔ وہ ڈر جب ختم ہوگا تو ٹھیک ہے، پھر سبق بھی سنایا جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کثرت سے تعلق باللہ، اور اس میں بالخصوص صلاۃ اللیل ہے، کیونکہ تہجد کے بارے یہ ہماری سستی ہے سب کی، جو نہیں پڑھتے پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اقوم قیلا، اقوام قیلا، بات کرنے کے اعتبار سے بڑی قوت بخشتا ہے یہ قیام اللیل۔ جو آدمی قیام اللیل کرتا ہے اس کی بات میں بڑی پختگی ہوتی ہے اور اس کے علم میں بڑا رسوخ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بات کرنے کا ملکہ اور فہم اس کو دے دیتا ہے، تو یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ جی، اللہ تعالیٰ آپ کے ہاں بہت سی خیر و برکات فرمائے، اور حدیث کی مجلس میں ہمارا یہ مل بیٹھنا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حدیث کے ساتھ جو محبت ہے یہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ڈال دے، ہمارا قول، ہمارا عمل، ہمارا فعل، یہ سب کچھ حدیث کے مطابق بن جائے۔
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.